بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی دل ایک ہی سوال پر اٹک جاتا ہے، آخر میرا نصیب کب آئے گا؟ کب وہ در کھلے گا جس کے لیے میں نے راتوں کو آنسو بہائے؟ کیا وہ شخص جس کے لیے دل دھڑکتا ہے واقعی میرا مقدر ہے یا بس ایک عارضی خواب ہے؟ یہ سوال ہر اس دل کا ہے جو کسی دعا کے سہارے جیتا ہے۔ اے میرے رب، اگر میرا دل کسی ایسی خواہش سے جڑا ہے جو میرے لیے بہتر نہیں، تو اسے سکون کے ساتھ توڑ دے، اور اگر وہ میری تقدیر کا حصہ ہے تو میرے لیے اسے آسان بنا دے۔ میرے قدموں کو وہیں پہنچا دے جہاں تیری رضا لکھی ہے، اور میرے دل کو وہ اطمینان دے جو صرف تیرے فیصلے پر یقین سے آتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا موضوع میرے عزیز بھائی اور بہنوں ایک ایسا موضوع ہے جو ہر نوجوان، ہر ماں باپ اور ہر دل کے قریب ہے۔ رشتہ نصیب اور اللہ کا کامل نظام، وہ نظام جو خاموشی سے ہماری زندگیوں کے دھاگے بن رہا ہے۔ وہ رب جو جانتا ہے کون سا دل کس دل کے ساتھ جڑنا ہے۔ ہم اکثر جلدی کرتے ہیں مگر اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا، کیونکہ وہ کامل وقت پر کامل فیصلے کرتا ہے۔ لیکن آج اللہ کی رحمت سے ہم ان بے چین کر دینے والے سوالوں کے اصل جواب تلاش کریں گے۔ ہم سمجھیں گے اس نظامی قدرت کو، اس ربی سسٹم کو جس کے ایک اشارے سے دو اجنبی روحیں ایک دوسرے کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اللہ وہ ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کس دل کو کس دل کے ساتھ سکون ملے گا، کون سا چہرہ کس زندگی کی تکمیل بنے گا۔ یاد رکھیے، رشتہ صرف دو لوگوں کا نام نہیں، یہ دو نصیبوں کا ملاپ ہے، دو کہانیوں کا ایک نیا باب ہے۔ اور اس کہانی کا مصنف کوئی انسان نہیں بلکہ وہ خالق کائنات ہے، جو ہر پتے کے گرنے کا وقت جانتا ہے، جو ہر دھڑکن کا حساب رکھتا ہے، جو ہر آنسو کے پیچھے کی دعا سنتا ہے۔ آج ہم اسی راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ اللہ دلوں کو کیسے جوڑتا ہے، راستوں کو کیسے بدلتا ہے، اور بندے کو بالکل اسی جگہ کیسے لے آتا ہے جہاں اس کا نصیب اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو آئیے اس روحانی سفر کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی روشنی میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، زمین میں اور تمہارے نفسوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ لکھی ہوئی تقدیر میں سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ یہ آیت ایک گہرا پیغام رکھتی ہے، یعنی تمہارا رشتہ، تمہاری ملاقات، تمہارا بچھڑنا، یہ سب اس لوح محفوظ کی تحریر میں پہلے ہی درج ہو چکا ہے۔ قلم اٹھایا جا چکا ہے، سیاہی خشک ہو چکی ہے، اور اب صرف وقت کا انتظار ہے کہ وہ تحریر تمہاری زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ لیکن یاد رکھو، تقدیر پر ایمان رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں۔ اللہ کا نظام ہمیشہ حرکت میں رہتا ہے، اور وہ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو دعا بھی کرتے ہیں اور قدم بھی بڑھاتے ہیں۔ زندگی ایک لمبی سڑک کی مانند ہے جس پر ہم روز کسی نہ کسی موڑ سے گزرتے ہیں۔ کہیں کوئی چہرہ مسکرا کر ہمارے دل میں جگہ بنا لیتا ہے، کہیں کوئی بات، ایک رشتہ، ایک امید دل کے قریب آ جاتی ہے، پھر اچانک سب کچھ بدل جاتا ہے۔ فون آنا بند ہو جاتا ہے، بات رک جاتی ہے، اور دل سوال کرنے لگتا ہے، آخر کیوں؟ مگر جو تمہیں اتفاق لگتا ہے وہ دراصل اللہ کا خاص انتظام ہوتا ہے۔ ہر ملاقات، ہر جدائی، ہر لمحہ اس حکمت کا حصہ ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے۔ ذرا تصور کرو، ایک لڑکی جو برسوں سے اپنے نصیب کے انتظار میں ہے۔ ایک رشتہ آتا ہے، باتیں بنتی ہیں، دل جڑنے لگتا ہے، مگر عین وقت پر سب کچھ ٹوٹ جاتا ہے، آنسو بہتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی کہ اس ٹوٹنے کے لمحے میں اللہ نے اس کے لیے ایک نیا دروازہ کھول دیا تھا۔ چند مہینوں بعد وہی لڑکی ایک نئے موقع پر، ایک نئے ماحول میں اس شخص سے ملتی ہے جو دراصل اس کی تقدیر میں لکھا گیا تھا۔ تب اسے سمجھ آتا ہے جو رشتہ ٹوٹا تھا وہ ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے اصل رشتے تک کا راستہ ہموار کیا تھا۔ یہ دنیا بغیر مقصد کے نہیں چل رہی، یہ سب ایک الہی منصوبہ ہے۔ اللہ کبھی کسی کو غلط راستے پر نہیں چھوڑتا، وہ تمہیں آزماتا ہے، گراتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، تاکہ تم اس پر بھروسہ کرنا سیکھو۔ اب آؤ اللہ کی نظامی قدرت کو سمجھو۔ وہ دنیا کو اسباب کے ذریعے چلاتا ہے، یعنی ہر نتیجے کا ایک ذریعہ، ہر دعا کا ایک وسیلہ ہوتا ہے۔ جیسے روزی کے لیے محنت ضروری ہے، علم کے لیے کتابیں، ویسے ہی رشتوں کے لیے دعا، نیک نیت اور خلوص سچائی ضروری ہے۔ مگر یاد رکھو، یہ سارے اسباب بھی اسی کے اختیار میں ہیں۔ تم کسی سے ملو، دل جڑ جائے، تمہیں لگے یہی وہ شخص ہے، پھر کوئی وجہ بن جائے، کوئی غلط فہمی، کوئی دوری،
اور سب کچھ رک جائے۔ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ تمہیں سکھاتا ہے کہ صبر کیا ہوتا ہے، یقین کیسے رکھا جاتا ہے، اور چھوڑ دینے میں کتنی طاقت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی رشتہ ٹوٹ جانا ہی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ جو تم چاہتے ہو وہ ہمیشہ تمہارے حق میں نہیں ہوتا۔ وہ تمہیں محروم نہیں کرتا بلکہ تمہیں محفوظ کر لیتا ہے۔ کبھی کبھی جو ٹوٹتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ دراصل ایک نئی شروعات کا اشارہ ہوتا ہے۔ اور ہاں، بعض اوقات رشتہ ٹوٹ جانا اللہ کی سب سے بڑی رحمت بن جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رشتہ تمہارے نصیب کا حصہ تھا ہی نہیں۔ اللہ جب نہیں کہتا تو وہ تمہیں محروم نہیں کرتا بلکہ تمہیں محفوظ کر لیتا ہے، کیونکہ اس نہیں کے پیچھے ایک بہترین ہاں چھپی ہوتی ہے۔ ایک ایسا رشتہ، ایک ایسی زندگی جو تمہارے لیے زیادہ بہتر لکھی گئی ہوتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو مگر وہ تمہارے حق میں بہتر اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ کبھی کبھی ہماری نظر وہ نہیں دیکھ پاتی جو اللہ کی حکمت دیکھتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، مگر حقیقت میں اللہ صرف راستہ بدل رہا ہوتا ہے، منزل نہیں۔ ذرا ایک چھوٹی سی کہانی سنیے۔ میری ایک دوست کی بہن کے لیے ایک رشتہ آیا۔ سب کچھ کامل لگ رہا تھا، لڑکا اچھا خاندان، باعزت، باتیں مشبت، مگر عین شادی سے پہلے انکشاف ہوا کہ لڑکے پر ایک پرانا کیس ہے۔ رشتہ ٹوٹ گیا، آنسو بے خواب بکھر گئے، مگر اس لڑکی نے اللہ سے شکایت نہیں کی بلکہ سر جھکا کر کہا، یقین ہے میرا رب بہتر جانتا ہے۔ 6 مہینے بعد اسی راستے سے ایک نیا رشتہ آیا اور آج وہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ سکون اور برکت بھری زندگی گزار رہی ہے۔ یہی ہے اللہ کا نظام۔ اللہ غلطی نہیں کرتا، اور جب وہ دو تقدیروں کو جوڑتا ہے تو وہ جوڑ ایسا ہوتا ہے جسے کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی۔ نکاح تقدیر سے ہوتا ہے، یعنی جب دو روحیں ملتی ہیں تو وہ ملاقات زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں پر پہلے سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ ان کے راستوں کو اس طرح ترتیب دیتا ہے جیسے کوئی ماہر کاریگر باریکی سے تانا بانا بنتا ہے، چاہے وہ دونوں لوگ مختلف دنیاؤں میں ہوں، ایک لاہور میں دوسرا لندن میں، مگر جب وقت آتا ہے تو اللہ ایک انٹرویو، ایک فنکشن یا ایک پیغام کے ذریعے انہیں آمنے سامنے لے آتا ہے۔ یہ سب ایک الہی منصوبہ ہے۔ تمہاری ہر دعا، تمہارا ہر نیک عمل اس نظامی قدرت کا ایک حصہ بن جاتا ہے۔ اکثر ہم ہار مان لیتے ہیں، کہتے ہیں اب کچھ نہیں بدلے گا، اب وہ نہیں ملے گا، مگر اللہ صرف وقت بدلتا ہے، نصیب نہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا، جو چیز تمہارے مقدر میں لکھی ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی، چاہے سمندر پار ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ تو یقین رکھو، اللہ کے پاس راستے بے شمار ہیں، وہ تمہیں تمہارے مقدر تک ضرور پہنچائے گا، بشرطیکہ کہ تمہارا دل صاف ہو، نیت سچی ہو اور یقین کامل ہو۔ رشتوں کا سفر ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی رکاوٹیں آتی ہے، کبھی تقدیر، کبھی غلط فہمیاں، کبھی وہ خاموشی جو دل چیر دیتی ہے، مگر یہ سب کیا ہے؟ یہ سب امتحان ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کیا تم مشکل میں بھی دعا مانگتے رہو گے یا ہار مان کر خاموش؟ کیا تم مشکل میں بھی دعا مانگتے رہو گے یا ہار مان کر خاموش ہو جاؤ گے؟ تقدیر کو بدلنے والی کوئی چیز نہیں سوائے دعا کے۔ اگر تمہارے رشتے میں رکاوٹ ہے تو تہجد میں رو، سورہ یاسین پڑھو، اللہ سے وہ شخص مانگو جو تمہارے لیے خیر کا ذریعہ بنے، لیکن ساتھ ہی اپنے اعمال کو بھی پاک رکھو، کسی کا دل مت توڑو، جھوٹ، حسد اور دکھاوے سے دور رہو، کیونکہ صاف دل والا انسان اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوتا ہے اور اسی کے لیے برکت کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہر دعا کے بعد شکر ادا کرو، شکر اس بات کا کہ تم ابھی بھی اللہ سے بات کر سکتے ہو۔ یہ شکر تمہارے نصیب کو چمکا دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اگر تمہارا رشتہ ابھی نہیں بنا یا تمہیں لگتا ہے سب ختم ہو گیا تو گھبراؤ مت، تمہارا رشتہ پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جو تمہیں ایمان میں مضبوط کرے گا اور تمہاری دنیا کو جنت میں بدل دے گا۔ اللہ کا پلان کبھی دیر سے نہیں آتا، وہ ہمیشہ وقت پر آتا ہے۔
بس دعا کو اپنا ہتھیار بناؤ، صبر کو اپنا ساتھی اور یقین کو اپنی طاقت۔ جب وہ وقت آئے گا، اور وہ ضرور آئے گا، تو تم پیچھے مڑ کر دیکھو گے اور کہو گے الحمدللہ۔ ہر آنسو، ہر انتظار، ہر جدائی بس اسی خوشی تک پہنچانے کے لیے تھی۔ یا اللہ، جو دل اپنے نصیب کے لیے پریشان ہیں، جو راتوں کو جاگ کر تیری رحمت کو پکارتے ہیں، ان کے دلوں کو سکون عطا فرما۔ ان کے لیے وہ شخص لکھ دے جو ان کے لیے بہتر ہو، جو ان کی ایمان کا سہارا بنے اور تیری محبت میں ان کا ساتھی ہو۔ اگر ان کے راستے میں کوئی دیوار ہے، کوئی غلط فہمی، کوئی فاصلہ، تو اے رب اپنی قدرت سے سب کچھ دور فرما دے، ان کے یقین کو پہاڑ کی طرح مضبوط کر دے، اور جب وہ وقت آئے تو ان کا رشتہ محبت، برکت اور رحمت سے بھر دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ رشتے عطا فرما جو ہماری زندگیوں کو جنت بنا دے، اور ہمیں ان راستوں سے بچا لے جو ہمیں تیرے راستے سے دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔